جی صاحبزادہ حامد رضا آن سیلف ایکسپلینیشن، پلیز بی شارٹ. مائک کھولیں صاحبزادہ صاحب کا. جی تھینک یو سر. میں سر صرف دو باتیں، میں کچھ اختلافی بات نہیں، چونکہ بات فلسطین پہ تھی، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ قادر پٹیل صاحب اسے کسی اور سائٹ پہ لے گئے. میں سر ان کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، صرف وہ ایک چیز بتلانا بھول گئے کہ یہ جو پاکستان سے چند نامعلوم لوگ اس ہے، اور اب سے 15-20 دن پہلے بھی ہو کے آیا ہے جس کے اوپر. اور آخری چیز سر، میں ان سے کہوں گا بالکل ہمیں عملی طور پر سب کو آگے بڑھنا چاہیے. ریاست پاکستان کے سربراہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آفیشلی اسرائیل مرد آباد اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. میں سب سے پہلے استعفیٰ دے کے ان کے پیچھے لگ کے آگے چلوں گا سر. تھینک یو. شکریہ. جی شیر افضل مروت صاحب، یہ تارڑ صاحب آپ اس پہ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک میں پھر آپ کو آخر میں دے دیتے ہیں نا، تو وائنڈ اپ آپ کر لیجیے گا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. فلسطین کے ایشو پہ میں 2 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ممبران اسمبلی سے کہ جب سے یہ اس ہاؤس کی کارروائی 8 فروری کے الیکشن کے بعد شروع ہوئی ہے، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے 2-3 وزراء ہیں جس میں یہ عطا تارڑ صاحب ہیں، منسٹر لا، اور خواجہ آصف صاحب، یہ ایوان میں آ جاتے ہیں. باقی وزراء صاحبان یا تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، نئے عہدے ملے ہیں، لیکن اس ایوان میں کارروائی جو ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا شکار ہے. جو پریویلیجز کمیٹی ہیں اس کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا ہے. آج بھی اگر نشاندہی تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کورم خیر سے پورا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں سنجیدگی کب آئے گی؟ اب فلسطین کا ایشو ہے، فلسطین کی ایشو پہ مولانا صاحب بھی نہیں ہیں، یہاں جتنی پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں ہیں، ہمارے بیرسٹر گور صاحب بھی نہیں ہیں، اور نون کے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں نہیں ہیں. بہرحال افسوس کا مقام ہے. فلسطین کے حوالے سے اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا جو دیگر محترم مقررین نے بات کی. اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ان ریئلسٹک رہی ہے، ریٹوریکل رہی ہے، لفاظی پر مبنی رہی ہے. اور غزہ میں فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. فلسطین کی ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے مجھ سے رجوع کیا کہ جو فلسطینی پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد، پیریفری میں اور پنڈی میں آباد ہیں، ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے ایک NGO جو فلسطینی NGO ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور جس کے لیے پاکستان کے کسی بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ان کے لیے کھولنا ہے. MCB، میزان بینک، ABL اور عسکری بینک، ان چاروں کے پاس گئے، کاغذات جمع کیے، اور اخیر میں ان بینکوں کا جواب یہ آیا کہ جی ہم کسی فلسطینی NGO کو پاکستان میں بینک کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب یہاں ہم قرارداد تو پاس کر لیں گے، لکھ لیں گے کہ جی اس ایوان نے جو ہے اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا. ہمیں یہ بھی ادراک ہے نا، وہاں لوگ راتوں کو بھی نہیں سوتے ہیں کیونکہ بموں کی گنگرج ہیں، اسپتال ملیہ میٹ ہیں، سکولز کالجز درسگاہیں، وہ وہاں پہ ملبے کا یہ منظر پیش کر رہے ہیں. بحیثیت ایک ملک کے ہم کشمیر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی لفظی خدمت ہوگی. قرارداد آ گئی اور قرارداد میں ہم نے کنڈیم کیا. کیا عملی طور پر اگر ہم فلسطینیوں کے لیے ایک اکاؤنٹ تک نہیں کھول سکتے ہیں؟ ہم نے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے 2 دفعہ کشمیر پہ، یہ غزہ پہ جب حملے شروع ہوئے ہیں تو 2 دفعہ بات کی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہنے والے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور جو میں نے 2 منٹ کا وعدہ کیا تھا بس آدھا منٹ رہ گیا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ کبھی ہم انفراسٹرکچر میں یا ری ایبلیٹیشن میں جو ہے کوئی مدد فلسطینیوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں.
पंजाब की हुकूमत का कोई मिनिस्टर है, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, 10 करोड़ रुपए उसने फ़लस्तीन के फंड में अतिया दिया है। इस ऐवान में भी बड़े अरबपति और करोड़पति बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं है किसी ने कख भी दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं दिया, और अगर दिया होता तो अलल ऐलान कह चुका होता। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ी सी हम उस जहान में तो जाना है, जाने से पहले अगर अपने मुसलमान भाइयों के साथ इन हालात में भी अगर हम इखलास न कर सके, आने वाला वक्त जो है ये तकारीरों को याद नहीं रखेगा, हमारे अमली इक़दामात को याद रखेगा। मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया।